عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج لیے حاضر ہیں۔ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی اور معلومات میں اضافہ ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے درود پاک سے روحانی علاج۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ درود پاک یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریاں دواؤں سے ٹھیک ہوتی ہیں، ویسے ہی روحانی امراض جیسے ڈر، خوف، بے چینی، گھبراہٹ، حسد، وسوسے، برے خیالات، دل کی سختی، یہ سب الحمدللہ عز و جل درود پاک سے دور ہو سکتے ہیں۔ اور درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک روحانی تعلق مضبوط کرتا ہے، دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، بے سکونی کو سکون میں بدل دیتا ہے، دل کی بے چینی کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کے بادل چھٹا دیتا ہے، گناہوں کے اندھیروں کو یہ روشنی میں بدل دیتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو آج کے اس پروگرام میں ناظرین ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کی بیماریوں کو اور دل کی بے چینیوں کا علاج درود پاک کی روشنی سے کر سکتے ہیں۔ آئیے ابتدا میں درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل بغیر کسی بات کے، بغیر کسی وجہ کے پریشان ہو؟ آس پاس سب کچھ ہمارے پاس موجود ہو، لیکن ایک دلی طور پر سکون نہیں مل پا رہا ہو، یا کوئی ایسی مشکل ہو کہ جس کا حل ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، تو ایسے وقت میں ہمیں کسی ایسی چیز کی تلاش ہوتی ہے، ایسے سہارے کی تلاش ہوتی ہے کہ جو ہمیں سکون دے، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے اور دل کو ایک قرار آ جائے۔ ایسی ہی ایک بابرکت چیز وہ ہے درود پاک۔ تو آئیے ناظرین چند لمحے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزاریں اور سیکھیں کہ درود پاک کیسے ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں درود تاج، وہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد درود تاج کی کیا خصوصیات ہیں، کیا اس کے فضائل ہیں، کن کن مسائل اور کن کن پریشانیوں سے نجات کے لیے درود تاج کو پڑھا جا سکتا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھا جا سکتا ہے، وہ سب انشاءاللہ الکریم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے درود تاج سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم
جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وصدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے درود تاج جو ہم نے سنا۔ اب آئیے اس کی خصوصیات اور اس کے فضائل میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جو شخص عروج ماہ کا مطلب ہوتا ہے ناظرین کہ چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 14ویں تاریخ تک جو کوئی شب جمعہ میں بعد نماز عشاء باوضو پاک صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اپنے آپ کو معطر کر کے 170 بار اس درود پاک کو پڑھ کر سو جائے اور 11 شب متواتر یعنی بلا ناغہ اسی طرح کرے تو انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اسی طرح درود تاج کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ سحر اور آصف یعنی جنات اور شیاطین کے دفاع کے لیے اور چیچک کے لیے 11 بار پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ اسی طرح قلب کی صفائی کے لیے، دل کی سختی دور کرنے کے لیے، دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے ہر روز نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ اور نماز عصر اور نماز عشاء کے بعد 3 بار یہ درود تاج پڑھے تو الحمدللہ عز و جل دل روشن و منور ہوگا۔ اسی طرح دشمنوں سے، ظالموں سے، حاسدین کے حسد سے اور حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور غم اور غربت کو دور کرنے کے لیے 40 شب متواتر یعنی بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد 41 بار 41 ٹائمز پڑھے تو الحمدللہ عز و جل اسے یہ تمام برکتیں حاصل ہوں گی۔ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو روزی میں برکت کے لیے 7 بار نماز فجر کے بعد ہمیشہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں کہ نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی۔ اسی طرح اگر حاملہ یعنی جو عورت امید سے ہو تو وہ 7 دن تک برابر 7 مرتبہ یہ درود تاج پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو الحمدللہ عز و جل تکلیف میں آسانی ہوگی اور خیر کے ساتھ عافیت اور سلامتی کے ساتھ ولادت کے تمام معاملات پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین واسطے مواصلت طالب و مطلوب کیا مطلب یہ کہ جائز محبت، مثال کے طور پر جیسے میاں بیوی کے درمیان اگر محبت نہ ہو، ناچاکی ہو چکی ہو، لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی ہو تو آدھی رات کے بعد باوضو 40 بار صدق و یقین کے ساتھ مضبوط اعتقاد اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ الکریم میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی۔ ان کی یہ جو نفرت ہے، یہ جو دوریاں ہیں، یہ الحمدللہ عز و جل محبت میں بدل جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی جائز مقصد کے حصول کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے بھی یہ درود تاج پڑھ سکتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جائز مقاصد میں، جائز حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، جائز تمناؤں کے پورا ہونے کے لیے بھی درود تاج پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ یہ تمام کی تمام برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی تو نیت فرما لیجئے تو درود تاج بھی ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔
مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اعمال نامے میں بہت زیادہ نیکیاں ہوں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ پاک کی رحمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جنہیں ہم صرف ایک مرتبہ انجام دینا تو اس کا صلہ ہمیں کئی دن بلکہ کئی سال تک الحمدللہ عز و جل ملتا ہے اور عبادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک عظیم عمل درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ آئیے پہلے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درود پاک کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ درود پاک کون سا ہے؟ وہ درود پاک یہ ہے، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو۔ تو آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ خوب کثرت کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھیں گے تاکہ ہمارے اعمال نامے میں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں شامل ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایسے درود پاک کی کہ جس کے پڑھنے والے کو بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوتی ہیں، اور وہ ہے درود رضویہ شریف۔ اور درود رضویہ کیا ہے؟ ناظرین پہلے تو سمجھیے گا کہ درود رضویہ ایک مخصوص درود شریف ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے منسوب ہے۔ اور درود رضویہ کا مطلب ہے کہ وہ درود پاک کہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترتیب دیا اور جس کی نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے تو اسے درود رضویہ کہا جاتا ہے۔ اب درود رضویہ کون سا ہے؟ یہ درود رضویہ سماعت کیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ہے درود رضویہ شریف جو آپ نے سنا۔ اب اس کی خصوصیت اور اس کی برکت ناظرین سنیں، دل جھوم اٹھے گا الحمدللہ عز و جل۔ یہ درود شریف ہر نماز کے بعد، خصوصاً بعد نماز جمعہ مدینہ طیبہ کی جانب منہ کر کے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے، تو یاد رکھیے گا کہ پاک و ہند میں کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے سے مدینہ طیبہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا ہے، یعنی قبلے کی سمت اگر ہم کھڑے ہو کر درود پاک پڑھیں تو الحمدللہ عز و جل مدینہ طیبہ کی طرف بھی ہمارا رخ ہو جائے گا۔ اور درود پاک پڑھنا ناظرین یہ تو وہ مبارک عمل ہے کہ جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے، بے شمار نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر جمعہ کو اس درود پاک کو پڑھنے کی نیت فرما لیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے بے شمار ہمیں فضائل و برکات حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دین و دنیا کی بے شمار نعمتیں ہم سب کو نصیب ہوئیں۔ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں، نعمتیں، سعادتیں نصیب فرمائے۔ اور ناظرین جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں نا تو ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ آج انشاءاللہ الکریم ایک خاص عمل کی بات کرنے جا رہا ہوں، ایک خاص عمل آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ عمل بظاہر چھوٹا سا ہے مگر اس کا فائدہ بہت بڑا ہے، اور وہ عمل ہے درود پاک پڑھنا، اور خاص طور پر ایسا درود کہ جسے پڑھنے والا دین کی برکتیں بھی پاتا ہے اور دنیا کی نعمتیں بھی حاصل کر لیتا ہے۔ ناظرین ہم سب چاہتے ہیں، ہماری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے اور یقیناً ہوگی، اور ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی خوشحال ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری پریشانیاں دور ہوں، دل کو قرار اور سکون نصیب ہو جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں دین و دنیا کی نعمتیں بھی نصیب ہوں اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوں۔ تو آخر ایسا کون سا عمل ہے کہ جو ہمیں دونوں چیزیں دے دے، دین کی برکتیں بھی اور دنیا کی راحتیں اور نعمتیں بھی؟ وہ عمل ہے ناظرین درود پاک پڑھنا۔ ایک ایسا درود پاک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایسا شاندار درود پاک ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو دین و دنیا کی بے شمار نعمتیں نصیب ہوں گی۔ وہ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ و افضالہ۔
اس درود پاک کو پڑھنے سے دین و دنیا کی بے شمار نعمتیں نصیب ہوں گی الحمدللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ جن کے صدقے ہمیں بے شمار نعمتیں نصیب ہوئیں، جن کے صدقے اس کائنات کو پیدا کیا گیا، انہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں کثرت کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ ہمیں بھی دین و دنیا کی نعمتیں نصیب ہوں۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری جائز حاجتیں، تمنائیں، التجائیں اور ہمارے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما دیں۔ ناظرین، ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی خواہش یا کوئی نہ کوئی مشکل ضرور ہوتی ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی اچھی صحت کے حصول کے لیے پریشان ہے، تو کوئی دل کے سکون کے لیے۔ ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے، دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے، اور دعا کی قبولیت میں تاخیر یہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین، ایک ایسا درود پاک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے نہ صرف دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں بلکہ دل کو ایک قرار، ایک سکون بھی حاصل ہوتا ہے اور زبان کو نور بھی ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا درود پاک ہے؟ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النور الذاتی والسر الساری فی سائر الاسماء والصفات۔ یہ وہ درود پاک ہے ناظرین کہ جو اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھے تو 1,00,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نیز اگر کوئی حاجت ہو نا، اگر کوئی آپ کی دلی تمنا ہے، کوئی آپ کی جائز حاجت ہے، اگر کوئی جائز حاجت درپیش ہو تو اب یہ درود پاک 500 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم وہ حاجت پوری ہوگی، آپ کا وہ جائز مقصد پورا ہوگا۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ یہ جو بھی آپ نے سنا: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النور الذاتی والسر الساری فی سائر الاسماء والصفات۔ تو یہ درود پاک ناظرین، اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی دعا ہے، کوئی مراد ہے، کوئی امید ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی دل میں کوئی بات لیے بیٹھے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ میری دلی مراد پوری ہو جائے، تو اللہ پاک سے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اس درود پاک کو اپنا معمول بنائیے گا۔ خاص طور پر حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے 500 مرتبہ ضرور پڑھیے گا اور پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کل قیامت کے دن ہمیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے اور حوض کوثر سے آب کوثر کے جام بھر بھر کے پینا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا ناظرین کہ کل قیامت کا دن بہت سخت ترین، دشوار ترین دن ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور پیاس ایسی ہوگی کہ جو برداشت سے باہر ہوگی۔ اب ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ اچھا، حوض کوثر یہ ایک خاص مقام کہ جہاں سے صرف اللہ پاک کے نیک بندوں اور خوش نصیبوں کو پانی پلایا جائے گا، اور وہاں سب سے زیادہ لوگ وہ قریب ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں، یقیناً ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو اور حوض کوثر سے جام پینا ہم سب کو نصیب ہو جائے، تو ایک ایسا درود پاک میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اس درود پاک کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حوض کوثر سے بھرا پیالہ پینا چاہے تو وہ اس درود پاک کو پڑھے۔ کون سا درود پاک؟ درود پاک سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ اتنا پیارا یہ درود پاک ہے کہ اس میں 5 تن پاک اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی ذکر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصہارہ وانصارہ واشیاعہ ومحبیہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ تو ناظرین، کتنا پیارا یہ درود پاک ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن پیاس نہ لگے، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے آب کوثر پلائیں۔ تو پھر کیوں نہ
ہم آج سے ہی نمازوں کی پابندی بھی شروع کریں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس درود پاک کو بھی اپنا معمول بنائیں۔ یہ درود پاک نہ صرف ہمیں آخرت کی پیاس سے بچا سکتا ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک کی برکت سے قیامت کے دن اللہ پاک ہم سب کو حوض کوثر کا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی پینا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام روحانی علاج کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا درود پاک سے روحانی علاج، جو درود پاک آپ کو بتائے گئے یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، مصائب و آلام دور ہوتی چلے جائیں گے، دل کو قرار اور سکون نصیب ہوگا، ذہنی اور قلبی سکون بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہم سب کو نصیب ہوگا، اور بیماریاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور درود پاک کی برکت سے سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ پاک بارے قرض سے خلاصی نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو صاحب اولاد فرما دے، اور جو تنگ دست ہیں، جو آزمائشوں میں ہیں، جو تکلیفوں میں ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔